السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے کے ساتھ ساتھ جیسے ہم یا تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں عام طور پر مرد حضرات، یا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جبہ پہنتے ہیں اور ساتھ میں پاجامہ پہنتے ہیں، اس کے ساتھ ایکسٹرا ہم جیسے بنیان ہے یا اسی طریقے سے انڈر ویئر ہے، چڈی ہے، بنیان ہے، جانگیا ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں عام طور پر دنیا میں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ پہنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے سلسلے میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ انڈر ویئر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی، بہت سے کہتے ہیں نہیں پہنی ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ عجیب عجیب مسائل ہیں، اس لائن سے لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں، سوچا تھوڑا اس کا ڈاؤٹ بھی ہم کلیئر کریں کہ اس کا میٹر ہے کیا۔ تو دوستو دیکھو، ایک بات کو سمجھو، نماز پڑھتے وقت سطر کا چھپانا فرض ہے۔ نماز کے باہر کے فرائض میں سے آپ نے پڑھا ہے سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ کرنا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ نماز کے باہر کے فرائض میں سے، تو سطر کا چھپانا تو فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرد کا سطر کتنا ہے؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یہ مرد کا سطر ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے۔ اگر نماز پڑھتے وقت اگر اتنے میں سے یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی حصہ جو بھی بدن کا ہے، اگر ایک کوئی انگ، کوئی عضو چوتھائی حصے کے برابر کھلا رہا ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ خیر، ایک باریک مسئلہ ہے یہ، اس کے سوا اگر بدن کا کوئی حصہ کھلا رہا، جیسے کبھی آستین کھلی رہ جاتی ہے، کبھی تھوڑا سا ٹخنے کے اوپر کا حصہ جیسے کھلا ہے زیادہ، یا کہیں پر تھوڑا پھٹا ہوا ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، لیکن سطر جتنا اتنا چھپانا فرض ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، عورت کا سطر کتنا ہے؟ تو عورت کا سطر ہے پورا بدن، عورت کا پورا بدن، چہرہ، یہ جو چہرہ ہوتا ہے، بال بھی عورت کے سطر ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ یہاں تک، یہ جو پنجے ہیں، اور دونوں پیر نیچے، جو پیروں کے جو پنجے ہوتے ہیں، اس کے سوا پورا بدن سطر ہے، تو عورت کو اس کا پورا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب مرد کا سطر بھی ہمارے سامنے بتا دیا ہم نے آپ کو، اور عورت کا سطر بھی بتا دیا، تو عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی سطر کا حصہ نماز کے وقت چھپانا فرض ہے۔ عورت کے بال بھی سطر میں شامل ہیں، دھیان رکھیں، بہت سی عورتیں ویسے مارکیٹ میں گھومنے چلی جاتی ہیں اور برقع بھی پہنتی ہیں تو بال کھلے رکھ کے گھومتی ہیں، یہ حرام ہے۔ جتنے لوگ بالوں کو دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اس لیے کہ سب کے گناہ کا آپ ذریعہ بن رہی ہیں۔ تو نماز میں ان چیزوں کو چھپانا جیسے بتایا فرض ہے۔ اب یہاں انڈر ویئر کا کیا میٹر اس میں؟ آپ سوچو، انڈر ویئر آپ پہنے ہو نہ پہنے ہو، انڈر گارمنٹ سے پہنے ہو نہ پہنے ہو، جو بھی ہو، عورتیں انڈر گارمنٹ سے پہنی ہو نہ پہنی ہو، مرد انڈر گارمنٹ سے پہنا ہو نہ پہنا ہو، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا دقت ہے؟ بھئی سطر کا چھپانا ضروری ہے، اور جب سطر چھپا ہوا ہے تو انڈر گارمنٹ سے کیا لینا دینا اس کا؟ اس لیے جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ انڈر گارمنٹ سے نہیں پہننا چاہیے، غلط کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں انڈر گارمنٹ سے پہنے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اس کا نماز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کہاں مطلب الٹی سیدھی ذرا سی باتوں کو لوگ کیسے بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ فتوے دیتے تو نماز ہوگی نہیں۔ عجیب بات ہے، ایک تو ہوتا ہے یہ کہنا کہ نماز مکروہ ہوگی، کہ ایسا ہوگا، کہ ویسا ہوگا، کہ ثواب کم ملے گا، ڈائریکٹ فتوے چلتے ہیں نماز ہوگی نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ فتوے کہاں سے لاتے ہیں میرے بھائیوں آپ لوگ؟ اس لیے اللہ کے واسطے اس طرح کے فتوے بازی میں جلد بازی نہ کریں، مسئلے کو سمجھیں، جو بھی آپ کے معتبر علماء آپ کی نگاہ میں ہیں ان کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو سمجھیں، کال کریں ان کو، آپ کمنٹ کریں، آپ ان کو میسج کریں، جیسا بھی ہو اپنے ڈاؤٹ کو شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے۔